یہ بتائیں جی مریم بی بی نے آج جو بات کہی, انہوں نے کہا وہ سونجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے کہ پہلے مقبول لیڈر کو باہر نکال دیا سونیاں ہو. آج کیا مرزا یار میاں نواز شریف صاحب ہے؟ میں سوال پوچھ سکتا ہوں. دیکھیے کاشف, آپ بڑے ہی ماشاءاللہ زبردست قسم کے اینکر بھی ہیں, انٹلیکچوئل بھی ہیں, آپ کو میں سنتا بھی رہتا ہوں, آپ سے نجی محفلوں میں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. آپ کا پائے کے کم ہی لوگ ہیں, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اور ڈیپلی اس چیز کو سٹڈی کر لیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 9 مئی نہیں ہوا. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جسٹیفائی کرتا ہے تو بھائی جان پھر آپ سے بحث کی ضرورت نہیں ہے. 9 مئی والوں کو سزا ملنی چاہیے. 9 مئی کو صرف اس لیے نہیں کہ میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں اور یہ ہمارے پہ کوئی پریشر ہے. ٹھہرو نا, اب تھوڑا سا اگر 2 منٹ دے دیں گے, 2 منٹ سر, میں تو آپ کی بات کی تائید کر کے اس مسئلے کو مکا کے آگے دیکھیں. کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, نہیں, امریکہ نے, یہاں سے آپ کو نکلنے نہیں دوں گا. نہیں, میں نکلنا ہی نہیں رہا, میں تو آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں اس بات پہ. نکل کہاں رہا ہوں میں؟ نہیں, میں آگے چل رہا ہوں نا. 9 مئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. اب جن لوگوں کو آپ نے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں چھوڑنا, وہ جیل میں ہیں, جو ویڈیو کے ذریعے ایویڈنس کے ذریعے وہاں سے پکڑے گئے ہیں یا بعد میں پکڑے گئے ہیں. اب جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے 1.5 سال میں ذہنوں کو پرگندہ کیا, ڈرٹی ہیری مجھے یا نواز شریف کو نہیں کہا گیا, اپنا میر جعفر میر صادق 1.5 سال ہمیں نہیں کہا گیا. 1.5 سال ایک پلاننگ کے تحت, ایک سازش کے تحت یہ پلان کیا گیا کہ جب بھی یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اس کی صورت میں جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو بیہائنڈ دا سین تھے, جنہوں نے یہ سارا کام کیا, اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں, کوئی بھی کہے, کوئی آپ کہیں کوئی اور کہیں. سر میں تو آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں, ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو ملوث ہے جی, اور مثال میں دوبارہ دیتا ہوں, کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا امریکہ میں, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جی سزائیں دیں گے ان تمام لوگوں کو, کیونکہ چاہے وہ سپریم کورٹ کا حملہ ہو, چاہے وہ پی ٹی وی کا حملہ ہو, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو کا حملہ ہو, جو بھی یہ کام کرے ان کو اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو پکڑا جانا چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے, تاکہ یہ چیزیں, یہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ جا کے اس طرح آگے لگائیں اداروں کے اوپر. یہ بات تو میں نے آپ کی ویسی کنسیڈ کر دی, لیکن آپ کے امیدوار کا جو بلے کا نشان چھنا ہے, جو آپ کے مخالف کا, وہ 9 مئی کی وجہ سے نہیں چھنا, وہ ایک ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی وجہ سے چھنا. سو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. انٹرا پارٹی الیکشن, میری گل سنو, مرید کی اور چیچوں کی ملیاں ہوتا تو پھر بھی ہم مان لیتے. اب یہ تو خود عدالتوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے, اناؤنس کب کیا ہے, رہا کہا ہے, قانون اور آئین کے مطابق ہوا. ہمارا بھی نشان چھن گیا تھا, ہمارے سینیٹر بن گئے سارے کے سارے, اور اس پر میاں صاحب نے کہا تھا یہ دھاندلی ہے ہمارا نشان لینا. میری بات سنیں, اس وقت تو پورا آئین اور قانون, وہ تو دھاندلی نہیں دھاندلا تھا. اس وقت سارا آئین اور قانون کے مطابق, کوئی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ کیسز چلے الیکشن کمیشن سے لے کے, اور انہیں چاہیے تھا اللہ اسلام آباد اپنے مرکزی دفتر میں کرواتے. انہیں کیا خوف تھا, انہیں کیا ڈر تھا, الیکشن انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ کرانا چاہیے تھا, یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر کہاں کا نشان, اگر الیکشن کرایا تھا تو بھی ٹھیک نہیں, لیکن پتا ہو کہ الیکشن کمیشن تلوار لے کر کھڑا تو ان کو لوازمات پورے کرنے چاہیے تھے. ایک بات بتائیں باسی صاحب, 2022 جی کیا بات ہے, دیکھیں شکر ہے آپ نے میرے سے کوئی بات تو ایگری کی. میں نے دوسری بات آپ سے آگے چلیں, میں آپ سے صرف 2 باتوں پہ ایگری کر رہا ہوں. راولپنڈی کے بارے میں عرض کر دوں, سر راولپنڈی کے بارے میں. سر میری گل سنو, تسی کیمپین بعد ہی کر لینا, فی الحال اگین اگے چلیے. آپ جب 20 پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے, نون لیگ ہاری, کہا گیا ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا اس لیے ہم ہار گئے. آپ نے پھر سے لوٹوں کو ٹکٹ دیے. کیا طلال چودھری, دانیال عزیز, سردار مہتاب کو چھوڑنی پڑ گئی پارٹی, شائقہ خان عباسی نے اور وجہ سے چھوڑ دی. کیا یہ ٹھیک ہو رہا آپ کی پارٹی میں, یہ جو لوٹوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور اپنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ صاحب نے بھی پارٹی کسی اور وجہ سے چھوڑی ہے, شاہد صاحب نے بھی کسی اور وجہ سے چھوڑی ہے. جہاں تک طلال کا تعلق ہے یا دانیال عزیز صاحب کا تعلق ہے, دانیال عزیز صاحب نے میرے دوستوں میں سے ہیں, بھائیوں میں سے ہیں, لیکن انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی دھجیاں بکھیر دی. اس میں بعد پھر سر پارٹی ڈسپلن کی تو کیپٹن صفدر نے بھی بڑی دفعہ دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں. نہیں میری بات سنیں نا, میں نہیں, اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ حکومت اس طرح سے ہے, فلاں سے ہے, ڈنگ سے ہے, ایسی باتیں نہیں ہیں. آپ تھوڑی سی, ہم اگر ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلیں گے, میں خود آپ نے کہا جب مفتاح اسماعیل, یا میری سنیں, ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک سیکنڈ رک جائیں. مفتاح اسماعیل ایک فائنانس منسٹر تھا آپ کی حکومت کا, آپ نے کہا ٹافیاں بیچنے والے کو فائنانس منسٹر لگا دیا گیا, اس کو کیا پتا ہے.
ڈار صاحب کے کہنے پہ کیا یا کس کے کہنے پہ کیا، لیکن آپ کو میں نے خود سنا پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے ہوئے، ڈار صاحب نے اس کے اوپر میں نے یہ نہیں کہا، نہیں میں نے خود سنا عباسی صاحب، ٹافیاں بیچنے والا میں نے خود سنا یار کاشف آپ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ میں نے تو آپ نے بات کی ہے، میرے ذہن میں آ گئی یہ بات، مجھے کہاں سے نکال کے لایا یار آپ کا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، مجھے آج تک ڈار صاحب نے کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے نہیں کہا، بس اب یقین آ جائے گا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے کہنے میں تو کیا ہوگا نا آپ نے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یار، میں پولیٹیکل ورکر ہوں بھائی جان، میں پولیٹیکل ورکر ہوں پچھلے 35 سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا چھوٹا موٹا تو کوئی وزڈم بھی ہوگا، کوئی ویژن بھی ہوگا یار، مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ شارٹ کٹ کے ذریعے ایک بندے کو لا کے لا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، شاید آپ کو وہ بھی پتا نہ ہو، فائنانس بڑا ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، ڈار صاحب نے آگے وہی کیا جو مفتاح کر رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ مجھے پتا ہے یار؟ تو پھر تو اسی پریس کانفرنس کا سٹی فائنانس کے خلاف وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ نہیں اس کو کرتی کہ وہ کو سنبھالیا نہیں سی جا رہا کام، تو ڈار صاحب نے سنبھال لیا، میں نے وہ پریس کانفرنس کی، میں نے تو اور بھی بہت ساری ڈار صاحب نے سنبھال لیا کرتا رہتا ہوں، لیکن اس میں حدود کو پابند وہ پامال نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، جب ناموس رسالت کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی، نکلی تھی، تو میں نے کہا تھا کلیریکل مسٹیک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا۔ تو میں ان باتوں سے جو میں سچ سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، اس پہ میں جو ہے وہ مجھے کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ ڈار صاحب نے بھی تو تباہ کیا نا، جناب طلال والا ایشو اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں، اپنے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں، ڈار صاحب نے کیا کر دیا، ڈالر 330 پہ چلا گیا، پٹرول 300 روپے پہ چلا گیا، کمال ڈار صاحب نے بھی نہیں کیا، انفلیشن 40% سے اوپر تھی۔ او ہو، یہ سارا کیا ذرا بھائی جان اس 4 سالہ حکومت کا تھا جس کو یونین کونسل چلانے کا تجربہ نہیں تھا، جس نے اس پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ ڈالتے رہیں گے، وہ گیا ڈالر 172 پہ چھوڑ کے گیا، 52 روپے کی چینی تھی، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آٹا تھا، مجھے یہ بتا 10 دیں روپے کا یونٹ تھا بجلی کا، 62 بلین ڈالر کی سی پیک کی صورت میں ایگریمنٹ کیے گئے تھے، 12 انڈسٹریل زون بننے تھے، اب وہ سارا کچھ لپوٹ دیا گیا۔ تو اس کے بعد آپ کہیں جناب آپ کی جگہ میں بٹھا دیتا ہوں نا کل یہ آپ کے پروگرام میں، آپ کے کسی اور یہاں اپنا اے آر وائی سے کسی اور شخص کو بٹھا دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ کاشف عباسی کا خلا کیسے پر کرتا ہے، کیسی بات کرتے ہیں۔ سر بات یہ نہیں ہے، اب یہ میرا خلاف سر قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جن کا خیال ہے کہ ہمارا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا، قبرستان